یہ ہے مخارج اور صفات الحروف کی سیریز کا دوسرا سبق۔ پچھلے سبق میں ہم نے مخارج اور صفات کے معنی سیکھے تھے۔ ہم نے ان 5 بنیادی مقامات کے نام سیکھے تھے جن سے آواز نکلتی ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ان 5 مقامات میں سے ہر ایک میں ایک یا ایک سے زیادہ مخارج ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے مقام سے آغاز کیا تھا، یعنی منہ کا خالی حصہ، جسے عربی میں الجوف کہا جاتا ہے، اور اس میں صرف ایک مخرج ہوتا ہے جو 3 حروف مدہ الف، واو اور یا کے تلفظ کا ذمہ دار ہے۔ آج ہم اگلے مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے حلق، جسے اردو میں حلق اور عربی میں الحلق کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ گلے کا مقام یعنی الحلق 3 مخارج پر مشتمل ہے۔ حلق کا سب سے آخری حصہ، درمیانی حصہ اور سب سے اوپری حصہ، اور یہاں ان تینوں مخارج میں سے ہر ایک سے 2 حروف نکلتے ہیں۔ حلق کے سب سے آخری حصے سے ہا اور حمزہ نکلتے ہیں، درمیانی حصے سے حا اور عین، اور سب سے اوپری حصے سے خا اور غین نکلتے ہیں۔ اس سبق میں ہم حلق کے سب سے آخری حصے اور اس سے نکلنے والی آوازوں پر توجہ دیں گے۔ ہا اور حمزہ سے نکلنے والی آوازیں ہا اور ا ہیں۔ ہا اور حمزہ دونوں کی ادائیگی آواز کی ڈوریاں قابو میں رکھ کر کی جاتی ہے۔ آواز کی ڈوریوں کو انگریزی میں ووکل کارڈز کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کے گلے کے سب سے آخری حصے میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے حرف ہا سے آغاز کرتے ہیں۔ ہا میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہوا کو آواز کی ڈوریوں سے گزرنے دیا جاتا ہے۔ آواز کی ڈوریوں کا دہانہ تھوڑا سا بند ہونا چاہیے تاکہ رگڑ پیدا ہو سکے اور آواز نکلے۔ ہوا کے گزرنے سے پیدا ہونے والی یہی ہلکی سی رگڑ ہا کی آواز ہے۔ ها ها هدى اهدنا فبهداه مقتده۔ تو آواز کی ڈوریوں کے ہلکا سا بند ہونے کے ساتھ ہوا کے گزرنے سے درست ہا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ رہا حمزہ جس کی آواز ا ہوتی ہے، تو وہ بھی آواز کی ڈوریوں کو قابو میں رکھ کر ہی ادا کیا جاتا ہے۔ يأتي أرى شيء۔ لیکن اس بار معاملہ ہا کے برعکس ہے۔ حمزہ میں اصل کام یہ ہے کہ ہوا کے گزرنے کو روک دیا جائے، اور یہ ہم ووکل کارڈز کو مکمل طور پر بند کر کے کرتے ہیں۔ تو ہا میں آپ ہوا کو تھوڑی سی کھلی ہوئی آواز کی ڈوریوں سے گزرنے دیتے ہیں، اور حمزہ میں آپ آواز کی ڈوریوں کو مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں، جس سے ہوا رک جاتی ہے، اور بالکل یہی حمزہ کی آواز ہے۔ اب یہ تو ان دونوں آوازوں کو پیدا کرنے کا طریقہ کار تھا، اور اگرچہ الگ الگ ادا کرتے وقت یہ کافی آسان ہے، لیکن قرآن کی تلاوت میں انہیں استعمال کرتے وقت کئی عام غلطیاں ہوتی ہیں جن سے ایک طالب علم کو بچنا سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہا کی ادائیگی میں ہونے والی عام غلطیوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ دیر پہلے سیکھا تھا کہ ہا میں آواز کی ڈوریاں تھوڑی سی بند ہونی چاہیے، مکمل کھلی نہیں بلکہ ہلکی سی بند، تاکہ رگڑ پیدا ہو اور آواز نکلے۔ ہا میں سب سے پہلی اور سب سے عام غلطی یہ ہے کہ آواز کی ڈوریاں بہت زیادہ کھول دی جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کو رگڑ پیدا کرنے کے لیے زیادہ ہوا باہر نکالنی پڑتی ہے، اور یہ آپ کو پھیپھڑوں کی ہوا خالی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور آخرکار ہا کی آواز پھر بھی کمزور رہتی ہے۔ یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ہا کلمے کے درمیان آئے اور اس پر سکون ہو۔ مثال کے طور پر سورت الفاتحہ میں لفظ اہدنا، اگر آواز کی ڈوریاں بہت زیادہ کھولی جائیں تو یہ اس طرح سنائی دے سکتا ہے۔ اهدنا۔ تو ہا کا درست طریقہ کار استعمال نہ کرنے سے آپ آواز میں مبالغہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود
آواز کمزور ہی رہتی ہے۔ ایک اور غلطی اس وقت ہوتی ہے جب ہا کسی ایسے لفظ کے آخر میں آئے جس پر آپ وقف کر رہے ہوں، خاص طور پر مد والے حروف کے بعد۔ اس صورت میں عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہا کو واضح طور پر ادا نہیں کیا جاتا، کیونکہ اتنی ہوا نہیں نکالی جاتی کہ آواز صاف سنائی دے، جیسے كلما أضاء لهم مشوا فيه. اب یہ آواز فی جیسی لگتی ہے بغیر ہا کے۔ یہ یقینی طور پر ایک غلطی ہے جس سے بچنا ضروری ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اتنی ہوا ضرور نکالی جائے کہ لفظ کے آخر میں ہا واضح طور پر سنائی دے، خاص طور پر جب اس پر سکون ہو، جیسا کہ اس حالت میں۔ اور درست ادائیگی اس طرح ہونی چاہیے: كلما أضاء لهم مشوا فيه. اب ہم حمزہ میں ہونے والی عام غلطیوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلی عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ آواز کی ڈوریاں یعنی ووکل کارڈز مکمل طور پر بند نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں حمزہ تقریباً سنائی ہی نہیں دیتا، خاص طور پر جب وہ کلمے کے درمیان آئے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں يا أيها الذين آمنوا. جبکہ درست یہ ہے کہ آپ آواز کی ڈوریوں کو مکمل طور پر بند کر کے وہ کاٹنے والی آواز پیدا کریں جو حمزہ کی اصل آواز ہے، اور یوں کہیں يا أيها الذين آمنوا. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ آواز کی ڈوریوں سے تھوڑی سی ہوا نکل جاتی ہے، جس سے حمزہ کے فوراً بعد ہلکی سی قلقلہ یا ہا جیسی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح يأتي يأتي السماء السماء. یہ غلطی عام طور پر ان سیکھنے والوں سے ہوتی ہے جو حمزہ کو پوری طرح ادا کرنے کے چکر میں آواز کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، اور یوں غلطی ہو جاتی ہے۔ دراصل حمزہ خالص طور پر آواز کی ڈوریوں کو بند کرنے کا عمل ہے، جس میں ہوا کو لمحہ بھر کے لیے روکا جاتا ہے، بغیر مبالغہ اور بغیر غفلت کے۔ يأتي يأتي السماء. خلاصہ یہ ہے کہ ہا اور حمزہ دونوں آواز کی ڈوریوں سے نکلتے ہیں جو حلق کے سب سے آخری حصے میں واقع ہوتی ہیں۔ ہا میں آپ آواز کی ڈوریوں کو تھوڑا سا بند کرتے ہیں، اور حمزہ میں آپ انہیں مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں۔ ان دونوں آوازوں کو ہر بار درست ادا کرنے کا سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ نہ تو ان میں مبالغہ کریں اور نہ ہی انہیں نظر انداز کریں، کیونکہ اگرچہ یہ آوازیں ادا کرنے میں آسان ہیں، لیکن ان پر توجہ نہ دی جائے تو یہ آسانی سے چھوٹ بھی جاتی ہیں۔ اور آخر میں ہر اس شخص کا شکریہ جس نے پچھلے سبق پر تبصرہ کیا اور مجھے رائے دی۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے میری بہت مدد کی، اور اس بار بھی ضرور تبصرہ کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے اس سبق سے کچھ نیا سیکھا ہے، کیونکہ اس سے ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے جنہیں اس طرح کے علم کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔